اچھا یہ بتائیں کھل کے کہ شادی سے ڈر تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہے کانسیپٹ شادی کا کہ جی اچھی چیز ہے شادی؟ کیونکہ آنیسٹلی میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک ڈر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے مجھے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی جو ہے نا، اور ڈر نظر آتا ہے، بلکہ یہ سوچ بھی نظر آتی ہے، مذاق میں کہتے ہیں کہ شادی کر کے کیا کرنا، یعنی جب شادی میں ذمہ داریاں بہت آنی ہیں یا شادی میں وفا نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا، آل دیز تھنگس. تو بہرحال لیٹ می اسٹارٹ بائی ٹیلنگ یو کہ میرج از اے بیوٹیفل ریلیشن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا ناراض ہوئے تھے اس صحابی سے جس نے کہا تھا میں شادی ہی نہیں کروں گا. پتہ ہے نا آپ کو حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صحابہ آئے، اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں ڈیلی روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور ان کا کہ میں تم سب میں زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے رکھتا ہوں تو ایک دن چھوڑ کے، اور میں رات کو سوتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. تو الحمدللہ دیکھیں اٹس بیوٹیفل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرج کو کتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کرتے ہیں قرآن مجید میں، مودہ اور رحمہ کہہ کے، اور ظاہر ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کے، اور لو از سچ اے اسٹرانگ ایموشن. تو یہ دعا ہمیں بس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ہمیں لائف پارٹنر دے، کیونکہ یہ دعا ہے بھی، آپ کو پتہ ہے حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ایسا لائف پارٹنر نہ دیں جو مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی میرے ہیئرس کو گرے کر دے. تو بہرحال انشاءاللہ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سلیکٹنگ اے لائف پارٹنر، اور میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا ٹائم زیادہ مجھے چاہیے تھا آئیڈیلی، بٹ انشاءاللہ I'll try to wind up in 20 minutes. سب سے پہلے کوگنیٹیو پرسپیکٹو سے میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. کوگنیٹیو پرسپیکٹو مینس کہ جو مائنڈ سیٹس ہیں، دیکھیں اس وقت 21ویں صدی میں بہت سے ازمز اور اسکزمز چل رہے ہیں. لبرلزم، اوکے ٹو مینشن ون، پھر ظاہر ہے فیمنزم، اور پھر ان کے پھر مزید سب کیٹیگریز ہیں لبرلزم کی، فیمنزم کی، وغیرہ وغیرہ. اور اوپینینز، دس از دی ایج آف اوپینینز. سو مینی اوپینینز کمنگ کہ نا یوتھ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف سے بہت لبرل اوپینینز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے بہت ویسٹرن امپاورڈ ایک ویژن دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے تھوڑا کنزرویٹیوز بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہماری یوتھ تھوڑا سا سٹک ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از میرج، اور رول کیا ہے، جینڈر رولز اصل میں ہے کیا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس چیلنج کو، کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا کیا ہیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے لبرل ویلیوز جو ہیں، جس کی وجہ سے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا پوڈ کاسٹ میں، ٹاکس میں، موٹیویشنل اسپیچز میں، موویز میں، رائٹ، کہ اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، ٹھیک ہے نا. یہ سارے لبرلزم کے نعرے ہیں. اور مادر پدر آزادی کا جو ایک نعرہ ہے، فالو یور ڈریمز، فالو یور ایسپریشنز، نو ون شوڈ بی ٹیلنگ یو وٹ ٹو ڈو، things like that, and you can aspire to do anything you want. تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ we have to take care کہ ایکچولی ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا. تو پہلی چیز. دوسری چیز، بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز، گانے، تو وہ یہ کنسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے. جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو، کہ پیار ہونا چاہیے. اور اور پیار کی پھر ڈیفینیشن بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے نا، کہ پیار اصل میں ہے کیا. پیار انفیٹویشن کا نام ہے، کسی کو پسند کرنے کا نام ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے، یا یہ ہے کیا. لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وٹ از مینٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا، اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا. تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ ہی میں کہوں گا، بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ، جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی ویکنیسز سامنے لائے گا. کیا خیال ہے؟ بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف، ٹھیک ہے. بیکاز ڈیٹنگ ہے، ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی، یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا، رائٹ. یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں، جو میرج کے چیلنجز ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے، اصل میں کوالٹیز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ.
تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں اگر ہم نے یہی سوچ لیا نا کہ پہلے پیار ہوگا تو شادی ہوگی, اس طرح تو 99% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوگی, کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پیار ہو جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز. تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سلیکشن بائس. کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کچھ بائسز پڑھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے سامنے نا کچھ بائسز آتے ہیں جو انہیں ٹروتھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. سلیکشن بائس کیا ہے؟ دیکھیں سلیکشن بائس یہ ہے کہ اپنے مطلب کی انفارمیشن اٹھا لینا. ابھی ہوتا ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ نے 1 گھنٹے کی ٹاک سنی, مطلب میں وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون, لیکن اینی اسپیسیفک جینڈر, بٹ ٹو بی آنیسٹ مرد کیا کریں گے, وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے, عورتیں کیا کریں گی, وہ اپنے مطلب کی لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپوزٹ لیکچر, اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہر بندہ سلیکشن بائس کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے, مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا, اور مجھے فراست دے, مجھے وزڈم دے, تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں. اور اس کی بیسٹ دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی, ربی اشرح لی صدری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگ جائیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو ٹو بی آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے. فار ایگزامپل دیکھیں سلیکشن بائسز میں میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بردر ہیں, وہ ہمارے پاس آ کے بڑا روئے اور بڑی انہوں نے شکایت کی کہ یار وہ فلانے اسپیکر ہیں, انہوں نے یہ ایک بات کر دی, اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے اور میرے ناک میں دم ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے 3 سوال پوچھیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ سے, وائفس کو کہا آپ اپنے ہسبینڈ سے 3 سوال پوچھیں, اگر وہ اس کا آنسر کر دیتا ہے تو ہی لوز یو, ادروائز ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ ایک شاید میں آنسر نہیں کر پایا, وہ یہی تھے نا کہ واٹس مائی فیوریٹ کلر, تو وہ بیچارہ نہیں آنسر کر پایا. تو وہ انہوں نے فوراً یہ اوپینین فارم کر لیا کہ بس ختم, یہ دس پرسن ڈزنٹ لو می. اس طرح میں ایک کلپ انسٹا پہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی ویسٹرن ٹرینر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے سے اپنے پاسورڈ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلیگ ہے. اب دیکھیں نا یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا, یعنی ویئر از دا پرسپیکٹو کہ پرسنالٹیز بھی تو بھائی کوئی چیز ہوتی نا, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. آپ ہر ایک سے, وائفس بھی انٹروورٹ ہو سکتی ہیں, ہسبینڈ بھی, آپ ہر ایک سے یہ سوچیں کہ ایکسپیکٹ کریں جی کہ وہ بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونے چاہیے یا بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونی چاہیے. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے, ٹھیک ہے. دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے آپ لوگ, وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دیکھیے میمز اور فنی ویڈیوز, یہ بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں, اور اس میں شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت غلط میمز بھی بنتی ہیں, بہت غلط ویڈیوز بھی بنتی ہیں جو ہمیں اس ٹائم تو بہت ہنساتی ہیں, لیکن یقین کریں کہ سبلیمینل لیول پہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں ایسا کنٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے جس میں شادی کے انسٹیٹیوٹ کو یا تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, یا مردوں کو ڈرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا عورتوں کو ڈرایا جا رہا ہے. تو مذاق میں آپ کو پتا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے پہلے یہ تمہید باندھ رہا ہوں اس ایکچوئل ٹاپک سے پہلے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ہائپر مطلب اوپینینیٹڈ سوسائٹی, ہائپر اوپینینیٹڈ, اور اتنے پوڈ کاسٹ, اتنا کچھ چل رہا ہے. سو پلیز یو ہیو ٹو سی کہ واٹ یو آر لوکنگ ایٹ, واٹ یو آر واچنگ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں رشتے کے لیے. وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے اسٹیٹسز ڈال رہا ہے تو یہ تو ایک نیک انسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کی بات کر رہا ہے, یا یہ ریلیجن کی بات کرتی ہیں, بہت زیادہ اسٹیٹسز ڈالتی ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ریلیجس خاتون ہے یا ایک ریلیجس مرد ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں بات کا تب تک نہیں پتہ لگے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا رسپانسبلٹی نہیں نظر آئے گی, ٹو بی آنیسٹ, جب مرد کی بات ہو, رائٹ. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں.
اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز اگر ہم ٹو بی آنیسٹ حمزہ زورسس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد حجاب کے انسٹیٹیوٹ کے, تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو, ٹھیک ہے نا. یعنی وائفس کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے, ہسبینڈس کو وائفس کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے, تہجد پہ بھی اٹھیں گے, ڈیلی میرے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ویری گڈ, ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ, اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج, جیسے بردرز کی بات کروں کہتے ہیں جی میگن فاکس سے حجاب مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو, اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹر یہ سوچیں کہ بس نعمان علی خان مل جائے, ٹھیک ہے, جو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہوں, تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائیں, ہو سکتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں, کیونکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار وہ یہ تو چیز نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتے دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے, ٹھیک ہے, جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ تو وہ ہیں ہی نہیں, میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا, یہ تو ایسی ہیں ہی نہیں, حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں, ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے.